ہمارے جو کچھ اعمال اللہ کے راستے میں نکل کے کرنے کے ہوں گے ان سب کا مدار گشت پر ہوگا. اگر گشت صحیح نہ ہوا تو کوئی کام صحیح نہیں ہوگا. یقین کی تبدیلی کا تعلق بھی گشت سے ہوگا. یقین کی تبدیلی کا تعلق گشت سے ہوگا کہ اگر گشت نہ بنا تو کچھ نہیں بنے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے اگر گشت نہ بنا اور گشت قبول نہ ہوا، گشت نہ قبول ہوا تو دعوت قبول نہیں ہوگی، اور دعوت قبول نہیں ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور دعا قبول نہیں ہوئی تو ہدایت نہیں ہوگی. گشت قبول ہوگا تو دعوت قبول ہوگی، دعوت قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی تو ہدایت ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم قرآن کی سب سے پہلی دعا ہے. سب سے پہلی وہ دعا ہے جس دعا کا ہر ایک کے ذمہ مانگنا ضروری ہے. پورے قرآن کی دعاؤں کا مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی دعا یہ تو ہر ایک کے ذمہ فرض ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہ جس طرح سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض، یہ کہ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم کا بھی کہنا فرض ہر ایک کے ذمہ. تو یہ دعا جب بنے گی، جب دعوت بنے گی، جب ہدایت جب آئے گی، جب دعا قبول ہوگی، دعا جب قبول ہوگی، جب دعوت قبول ہوگی، دعوت جب قبول ہوگی، جب گشت قبول ہوگا. لیکن گشت کب قبول ہوگا؟ کیونکہ گشت کی عظمت ہو ہمارے دل کے اندر، بھئی یہ نبی والا کام ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ مٹر گشتی نہیں ہے کہ چلو یوں چکر لگایا میں. یہ بہت عظیم چیز ہے کہ ایک ایک قدم یہ اللہ رب العزت کے اللہ کے راستے میں اٹھ رہا ہے. ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، جتنا احتساب ہوگا اتنا فائدہ ہوگا. احتساب کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کیا دیں گے. کیونکہ جب ایک بندے کے بدن پر غبار پڑ جاتا ہے اللہ کے راستے کا تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. کہ اس کا استحضار ہو، اس کا دھیان ہو. یہ نہیں کہ دیکھو غبار آئے ادھر کو نکل لیے اور دیکھو غبار آئے ادھر کو نکل لیے. نہیں، ہمیں تو جہاں گشت کرنا ہے وہاں کرنا ہے. اللہ کے راستے کی تکلیفیں، اللہ کے راستے کی گرمی، اللہ کے راستے کی سردی، اللہ کے راستے کی پیاس، اللہ کے راستے کی بھوک. میرے دوستو بزرگوں، یہ مجاہدہ بنے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی محنت پر، مجاہدے پر جتنی تاکید سے ہدایت کے دینے کا وعدہ کیا ہے، پورے قرآن میں کسی عمل پر اتنی تاکید سے ہدایت کے دینے کا کہیں وعدہ نہیں ہے جتنا اپنے راستے کی مشقت پر ہے. اس لیے اللہ کے راستے کی ایک تکلیف پر احتساب کرو. شکایت نہ کر رہی ہو کہ وہاں مچھر تھے، وہاں گویا ہم دولہا بن کے گئے تھے. ارے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، یہ سسرال جا رہا ہے کہ روٹی ایسی اور کھانا ایسا اور علاقہ ایسا اور مچھر ایسے اور گرمی ایسی اور سردی ایسی. نہیں، نبیوں والا کام ہے. ادھی علاقے والے ہنس رہے ہیں، یہ علاقے والے سن نہیں رہے ہیں، یہ علاقے والے فقرے کس رہے ہیں، یہ علاقے والے نکال رہے ہیں. یہ تو نبیوں والا کام ہے. اگر یہ کام نبیوں والا کام سمجھا ہے تو وہ سب ہوگا جو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. وما ارسلنا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جو نبی بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ استہزاء ہوا ہے، اس کا مذاق اڑایا گیا ہے. لیکن نبی جو تکلیفیں اٹھاتا ہے اور جو برداشت کرتا ہے وہ مدعو کی اور دوسروں کے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا کرتا ہے. اس لیے اللہ کی شان، جس نے جتنا ستایا اس نے اتنا ہی کام کیا. جتنے عزائم اور ارادے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے، اور جتنی عزم کے ساتھ چلے کہ آج میں مسئلہ نمٹا آتا ہوں، آج جھگڑا ختم کر دوں گا، کہ اللہ نے اس ساری ضد کو استقامت میں تبدیل کر دیا. کہیں پر؟ نبی کے تحمل پر، کہ صبر کرو. تو داعی جب صبر کرتا ہے تو اس کا تحمل وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنا کرتا ہے. یہ نہیں کہ جو ہماری بات سنے گا وہ
جو ہماری بات سنے گا اس کو سنائیں گے کہ نہیں؟ جو سن رہا اسے کیا سنانا ہے؟ جو نہیں سن رہا اس کو سنانا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، کیونکہ ایسی استعداد آئی کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو عمر میں نبوت کی استعداد ہے، ایسا آدمی بنایا. تو میرے دوستوں بزرگوں، جو تکلیف اللہ کے راستے میں آویں ان کو برداشت کرنا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ نبی کی آپ نے اس طرح برداشت کی ہے. طائف سے واپسی پہ کیا ہوا ہے؟ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا عمل کیا ہے؟ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یعنی ایک ایک غزوے میں، ایک ایک سفر میں اور حضر میں آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائی گئیں اور صحابہ کرام نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں. اگر وہ تکلیفیں سامنے نہیں ہیں تو ہمیں اللہ کے راستے میں اس محنت پر استقامت نہیں ہوگی، اس کام پر استقامت ہوگی جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے ہوگی، اتنی استقامت ہوگی کام پر. اس لیے شکایت اگر کر دی تو گئے کام سے. شکایت نہ کریں، برداشت کریں. اور میرے دوستوں بزرگوں، اگر زیادہ ہی ہوا تو مر ہی تو جائیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ہماری تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ وہ حبیب رب العالمین، وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے کہ اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اللہ کے دین کے لیے قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. ایک جان نہیں 100 جانیں ہوتی کہ اللہ کے لیے وہ قربان کر دیتا. ہمیں کیا حق یہ کہنے کا کہ کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں فرماتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ صحیح محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اس لیے اللہ کے راستے کی ایک تکلیف پر صبر کریں گے، تحمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صبر و تحمل کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بناوے گا اور اپنے اندر ایمان و یقین کے اترنے کا سبب بناوے گا. تو گشت کی بہت اہمیت ہے. ہم گشتوں میں نکلیں، گشت کرنے کے لیے متکلم طے کر لیں. جب تک متکلم اور ایک دو ساتھی ہم مسجد میں جو ہے دعا اور ذکر کے لیے بٹھائیں گے اور ہمارے ساتھی گشت کے لیے نکلے ہیں، ایک متکلم طے کر لو. یہ متکلم جا کر دکانوں پر بھی جائے گا اور کارخانوں پر بھی جائے گا، ہر جگہ ہمیں تو گشت کرنا ہے. رہبر کو ساتھ لیں گے، ہمیں تو ہر ایک کے پاس جانا ہے، وہ ملوائے گا، تعارف کرائے گا کہ جماعت آئی ہے آپ کے یہاں اور یہ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. تو متکلم اپنی بات اس وقت جب متکلم بات کرے تو ساتھی ذکر چھوڑ کر متکلم کی بات سنیں. یہ کہ بازار میں چل رہے ہیں، یہ بازار ہمارے علاقوں میں بھی تھے، چیزیں چاروں طرف لٹکی ہوئی ہیں، غلط یقین کی آوازیں کان میں پڑ رہی ہیں، وہ تاجر اپنی طرف بلا رہا، کاشتکار اپنی طرف بلا رہا اور ملازم اپنی طرف بلا رہا، حاکم اپنی طرف بلا رہا، اور ہم ان ساری غلط آوازوں میں ایک صحیح آواز لے کے چل رہے ہیں. تو چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی. یہاں یہ اپنے ذکر کو جاری رکھے، اپنے ذکر کو جاری رکھے، اور جب متکلم بات کرے تو ہر ساتھی ذکر چھوڑ کر متکلم کی بات کو دھیان سے سنے. اور بات اب گشت میں مختصر کی جاوے، اور یہ کہیں تفصیلی بات مسجد میں ہوگی، آپ تشریف لاویں. نقد اٹھا کر لانے کی پوری کوشش کرو، بلکہ ان کو اپنے ساتھ لے چلو، جو ملے ان کو ساتھ لے کے چلو اپنے، کہ آپ ہمارے ساتھ آویں. اور جس کو ساتھ لو اس سے بھی پوچھو کہ اور آپ کے یہاں ساتھی کون کون ہیں، آپ ہمیں کن سے ملواویں گے، اس پہ بھی ذمہ داری ڈالو. کسی آدمی کو صرف اس کی بنیاد پر نہ لے کے چلو، بلکہ اگر کسی پر ذمہ داری ڈال دی ہے اور دوسروں کو لانے کی تو یا دوسروں کو لاوے گا ورنہ خود تو ضرور آوے گا.
تو جس سے ملو اس پہ دوسروں کی ذمہ داری بھی ڈالو، اور حتی الامکان پوری کوشش کرو کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اب جو گشت لوگ جمع ہو جائیں ان کو نقد مسجد میں لاؤ، اور جو لوگ اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرو گشت میں، تو کوشش کرو کہ یہ دکان سے باہر آ جاوے۔ اگر اس نے 2 قدم بھی اٹھا لیے اپنی دکان کے اندر سے لے کے باہر تک، تو یہ 2 قدم اللہ کے راستے میں اس کے اٹھ گئے، یہ 2 قدم بھی اللہ کے راستے میں اٹھ گئے ہیں اس کے، وہاں سے اس کو اٹھا کے باہر لاؤ۔ یہ نہیں کہ اندر بیٹھا بیٹھا ہاں بھائی مجھے معلوم ہے جماعت آئیے کہو، یعنی آپ 2 منٹ کے لیے باہر تشریف لائیں، ان کو اس کو باہر لے لو، اور وہاں مختصر اس کو ایمان کی قیمت بتلا کر اس کو نماز کے لیے نقد لانے کی کوشش کرو۔ بتا دو کہ جماعت ہماری فلاں مسجد میں آئی ہوئی ہے، وہاں اس وقت پروگرام ہوگا، آپ تشریف لائیں۔ اگر وعدہ کر لیتا ہے یہ، اپنے ساتھی ساتھ ہیں، جگہ دیکھیں کہ ہاں ان کو وصول کرنا ہے، اور 4 مہینے کی میرے دوست بزرگوں جم کر دعوت دو۔ داعی اپنی دعوت میں متاثر نہ ہو، بھائی یہ تو بڑا تاجر ہے، اور یہ تو بڑا سیٹ ہے، اور یہ تو بڑا کارخانے دار ہے، اسے 4 مہینے کے لیے کہنا تو بھائی بڑا مشکل ہے، اور بھائی یہ 4 مہینے اس سے کہنا، اسے تو اگر یہ 3 دن کے لیے یہ 3 دن کے لیے بھی آ جاوے تو بڑی بات ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہ کرنا۔ داعی کو اپنی دعوت میں مدعو سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنی دعوت پوری جم کے رکھے۔ یہ کام ہے، مقصد ہے، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے نبی کا امتی ہونے کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے ذمہ یہ کام ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے نقد اللہ کے راستے میں آپ لگائیں، یہ پوری دعوت جم کے دو، جتنے پر وہ راضی ہو جاوے اتنا قبول کر لو اس سے، اس کے جتنا پہ وہ راضی ہو اس کا انکار نہ کرو، جتنا وہ تاثر لے رہا ہے اتنا کہہ کے اس سے قبول کر لو کہ ہاں بھئی اتنا تاثر لے رہا ہے، اب اتنے پر اس کو راضی کر لو کہ جی آپ جو نقل مسجد میں آ جاویں ان کو مسجد میں لا کر ان پر یہی محنت کرنی ہے ایمان کی، اور ان کو تعلیم کے حلقوں میں جوڑنا ہے، اور ہمیں اپنا ہر عمل انفرادی اپنے وقت پر ضرور کر لینا ہے۔ اجتماعی دعوت اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلاویں، اور وہ دعوت کے 2 چیزیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ کی کبریائی کے ساتھ اور اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، 2 باتیں اسی وقت پہلے دن، کہ میری یاد رکھنے کے لیے نماز، میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کا سبق دیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر۔ جو نماز چھوڑ دے گا وہ اللہ کو یاد نہیں رکھ سکے گا، وہ اللہ کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے نکلنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ 2 چیزیں ہماری بن جاویں، ایک کلمہ بن جاوے، ایک نماز بن جاوے۔ کلمہ اور نماز یہ 6 نمبر ہیں، یہ جو 6 نمبر ہیں میرے دوست بزرگوں، اگر ہر نمبر پر محنت ہو تو ہر نمبر اس میں پورا دین آ جائے گا، ہر نمبر میں پورا دین آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ تو بنیاد ہے کہ اگر یہ کلمہ آ گیا تو ہر عمل کی طرف اس کو خود رغبت ہوگی کہ اللہ کا غیر اندر سے نکل گیا۔ اب یہ نماز پر یقین بنائے گا کہ اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھے گا تو اللہ کا غیر اس کے سامنے سے ہٹ گیا، اللہ کا غیر اس کے سامنے سے ہٹ گیا ہے۔ اب اللہ کی ذات عالی کو سامنے رکھ کے نیت باندھی ہے اس نے کہ ہر خدا کے غیر سے رخ پھیر لیا، اس نے اللہ کی ذات عالی کی طرف کر لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے ہر بنے ہوئے سے رخ بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر یقین بنے گا۔ تو یہ نماز دی ہے اس لیے تاکہ یقین اللہ کی ذات کا بنے،
واقیم الصلاۃ لذکری کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب نماز سے متعلق علم، فضائل کا اور مسائل کا، اس کی تحقیق